نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم عظمت سادات کے بارے میں بیان دے رہے ہیں۔ اب تک ہمارے شاید 9 بیانات ہو چکے ہیں، یہ 10واں بیان ہے۔ اس بیان میں ہمارے ایک حیدرآباد کے اندر جو واقعہ گزرا ہے وہی ذکر کروں گا انشاءاللہ، سماعت فرمائیے۔ حیدرآباد کا ایک واقعہ جسے مولانا الطاف حسین فاروقی خود اسرا نے خطاب جمعہ میں بیان کیا تھا۔ یہ حیدرآباد کے بہت ہی جانی مانی شخصیت ہے علمی اعتبار سے، جن کا نام مولانا الطاف حسین فاروقی ہیں، اور ابھی بھی ان کے جو فرزند ہیں تلنگانہ اور آندھرا کے سنی دعوت اسلامی کے صدر بھی ہیں، ابھی بھی ہیں موجود۔ تو ان کا والد محترم ہے یہ مولانا الطاف حسین فاروقی۔ حیدرآباد میں ایک میر گھرانے کے شخص تھے۔ میر گھرانہ یعنی سید گھرانے کے حیدرآباد میں ایک شخص تھے جو مولانا الطاف حسین فاروقی ملاقات ہوتے رہتی تھی آپ سے، یعنی میر کہتے ہیں سادات کو۔ میر گھرانے کے شخص تھے یعنی سادات تھے وہ، لیکن عقائد شیعہ سے بہت متاثر تھے۔ لیکن شیعہ کے جو عقائد ہیں، شیعہ بھی سید ہے، تو شیعہ کے جو عقائد ہیں وہ ان سے ذرا متاثر تھے۔ ان لوگوں سے بھی زیادہ لگاؤ تھا ان کا، سید بھی تھے اور لگاؤ ان سے بھی تھا۔ لوگوں میں شیعہ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ اب زیادہ ملنا جلنا تھا تو لوگ کیا بولے، ان کو بھی انہوں بھی شیعہ ہو گئے، شیعہ بول کے بولنا شروع کیے، اور شیعیت کے پرچار میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے تھے، اور ان کی شیعہ لوگوں کی تعریف کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ تنقید صحابہ کبار سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سنیوں کی نیاز و دعوتوں میں بھی جایا کرتے تھے۔ آپ کو تو معلوم ہے سنیاں نے ہم لوگ جو ہیں دعوتیں وغیرہ زیادہ کرتے ہیں، نیاز نذرانے یہ بھی چلتے ہیں ہمارے پاس۔ چنانچہ ان کے محلے کے کسی مولانا نے محرم کی دعوت عام کا اہتمام کیا۔ انہی کے محلے میں ایک صاحب تھے، وہ محرم کی دعوت کا عام اعلان کیے، اور حضرت بھی بڑے ذوق ہوئے، اہتمام کے ساتھ شریک ہوئے۔ اب انہوں بھی کیا کرے، جو شیعہ سے جو دوستی زیادہ تھی، اب انہوں بھی یہ محرم کی دعوت میں شریک ہوئے۔ جیسے ہی صاحب خانہ کی نظر ان پر پڑی، اب ان کو صاحب خانہ جو دعوت دیے تھے وہ دیکھے انہوں تو شیعہ میں زیادہ رہتے، جیسے ہی اب نظر محرم کی دعوت میں نظر پڑتے ہی ان کو ذرا بڑا تعجب ہوا۔ جیسے ہی صاحب خانہ کی نظر ان پر پڑی، دعوت رہی ایک طرف، اب ان کو آیا غصہ، انہوں تو شیعہ ان کے ساتھ رہتے، ادھر ہمارے سیدوں کی دعوت میں ادھر کیسا ہے؟ اب ان کو آیا غصہ۔ اب انہوں گئے غصے میں آ کر انہیں تانے دینے لگے۔ اب بلا کے ان کو تانا دیے، کیوں صاحب ہمارے اسلاف کو برا بھلا بھی کہتے ہو، پھر ہماری دعوتوں میں آ کر کھانا بھی کھاتے ہو۔ اب مجموعہ ہے محرم کا، بڑا مجموعہ ہے، بہت سے لوگ ہیں، وہ تمام لوگوں میں آپ ان کو بلا کر بول رہے ہیں کہ کیا ہے، ہمارے اسلاف کو برا بھلا بھی کہتے ہو، پھر ہماری دعوتوں میں آ کے کھانا بھی کھاتے ہو۔ یعنی یہ ان کو جو بولے تو ان کے اوپر بہت ہی یعنی اثر ہوا اس بات کا کہ بے عزتی ہو گئی، پوری مجمع کے اندر بے عزتی کر دی، ایسا ہو گیا۔ تو ہمارے اسلام کو برا کہتے ہو اور پھر ہماری دعوتوں میں آ کر کھانا بھی کھاتے ہو۔ یہ سن کر وہ صاحب بڑے نادم و پشیمان، اب ان کو نادم ہو گئے، بہت پشیمان، شرمندہ ہو گئے، بہت شرمندگی کے مارے سر کو نیچا جھکائے، دعوت کے بغیر تناول سے، دعوت بغیر کھائے کے تناول سے ویسے ہی بے عزتی ہوگی، بلکہ ویسے واپس لوٹ گئے گھر۔
اب بات یوں ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہوا یوں کہ اب وہ صاحب خانہ جو دعوت دیے تھے، بھاگ دوڑ اٹھا بٹھاؤ سامان، یہ تھک جاتے، ذرا بیٹھ گئے تھے تو تھکاوٹ میں بیٹھے تھے ذرا کہ اونگ آ گئی، ان کو اونگنے لگ گئی اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ جو ہی آنکھ کھلی تھی لگی تھی، جیسے ہی انہوں سو گئے آنکھ لگی تھی، ایک عجیب منظر نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اللہ اکبر، کیسے انہوں اونگ میں ہے، دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں تشریف فرما ہیں، لیکن چہرہ مبارک سے ناراضگی کے آثار نمایاں ہیں۔ چہرہ مبارک آپ کا ناراضگی ظاہر کر رہا تھا، یعنی خوش نہیں تھا چہرہ، خوشحال نہیں تھے، ناراضگی ظاہر کر رہا تھا چہرہ، ناراضگی کے آثار نمایاں ہیں۔ غرض عرض کیا، اے آقا، یہ بھی آقا کے دیوانے تھے، آقا کے بہت ہی چہیتے اور آقا کو بہت چاہتے تھے، یہ بھی پریشان ہو کے بولے، آقا آپ کا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں، سلام قبول فرمائیے۔ سلام کہے تو سلام قبول نہیں ہو رہا ہے، تو آپ بول رہے ہیں آقا میں آپ کا غلام ہوں، آقا میں آپ کا امتی ہوں، سلام قبول فرمائیے۔ آپ ان کی طرف بغیر متوجہ ہوئے فرمانے لگے، تو آپ کو بغیر دیکھے ادھر دوسری طرف دیکھ کر فرمانے لگے، کس غلامی کی بات کرتے ہو؟ کیا غلامی کا یہی تقاضا ہے کہ ادھر ہم سے محبت کا دم بھرو، لیکن جب میرا بچہ تمہارے گھر آئے تو ذلیل کر کے اس کو گھر سے کھلائے بغیر کھلائے واپس کر دیا۔ سرکار بولے میرے سے محبت ہے، بڑے ادب سے کرتے ہیں، محبت کا سب کرتے ہیں، اور میرا بچہ جب آتا ہے تو اس کو بے عزتی کر گھر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ سرکار بولے فوراً آنکھ کھل گئی آپ کی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے، اہل بیت کی محبت کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ ذرے بھی چوک کریں گے سرکار کے سامنے جا نہیں سکیں گے اور ایمان سخت ہو جائے گا۔ یہ خاص اہتمام کرنا ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، انہوں بڑے وہ بڑے، سب اپنے آپ کو بڑے بڑے، وہ الگ بات ہے، لیکن اہل بیت کی قدر کرنا فرض ہے ہم پر۔ یاد رکھو، جو اہل بیت کی قدر کرے گا وہ آقا کی قدر کرے گا، جو اہل بیت کو خوش کرے گا وہ آقا کو خوش کرے گا، جو آقا کو خوش کرے گا وہی اللہ کو خوش کرے گا۔ یہ یاد رکھیے۔ آپ کی فوراً آنکھ کھل گئی، ایک لرزہ آ گیا آپ میں کہ میں کیا دیکھا، اور گھر سے باہر نکل کر سید زادے کے مکان کو دوڑے، اس آدمی کے مکان کو جو سید زادے تھے، شیعہ سے جو دوستی تھی، ان کے دوڑے اور کھٹکا مارے۔ میر صاحب آواز دے رہے ہیں، میر صاحب دروازہ کھولیے۔ پھر آپ نے باہر نکل کر آئے، جیسے باہر نکل کر آئے، یہ صاحب جو دعوت دیے تھے وہ زار و خطر رونے لگے۔ آپ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میرے آقا مجھ سے اتنا ناراض ہے، تو آپ تڑپ رہے ہیں، بس رونا شروع کر دیے جا کر، اور اس سے معافی مانگنا شروع کر دیے جا کے، اور بولے کہ میری دعوت میں چلو۔ اصرار کرنے لگے، عاجزی کرنے لگے، میری دعوت میں چلیے۔ میر صاحب کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ جو میر صاحب جو سید زادے تھے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، انکار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا پھر مجھے سب کے سامنے، بولے کہ میرے کو سب کے سامنے شرمندہ کر دیا، بے عزتی کر دیا، اب پھر لے آ کے پھر بے عزتی کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ بولے آپ معاف کیجئے مجھے۔ صاحب خانہ نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کیجئے، میں نے غلطی ہوئی مجھ سے، اب معاف کیجئے اور میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا، یہ میری آخرت کا سوال ہے۔ بولے نہیں، سب معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میری آخرت کا سوال ہے، چلیے گھر چلیے۔ اگر آپ نہیں چلیں گے تو میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد مولانا اپنا سارا خواب بیان کرنے لگے۔ وہ لوگ بولے نہیں آتے، بولے تو مولانا کیا کرے، پورا خواب بیان کیے ان کے سامنے۔ ادھر مولانا اپنا خواب بیان کر رہے تھے، ادھر میر صاحب کی دلی کیفیت تبدیل ہو رہی تھی، اور آنکھ سے آنسو کی لڑیاں ٹپکنے لگی، ان کے بھی آنکھ سے آنسو جانا شروع ہو گئے۔ یہ سن کر تمام خواب کو سننے کے بعد میر صاحب نے کہا میں اتنا گناہگار، اتنا خطاگار ہوں، پھر بھی میرا آقا مجھے اپنا بچہ کہا۔ اب وہ رونا شروع کر دیے۔
تو میں اتنا گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، آقا کو میں اتنا دل سے چاہت سے اتنا تو یاد کرتا نہیں، لیکن آقا نے مجھے اپنا بچہ کہا، حیف ہے ایسی زندگی پر، اور یہ کہہ کر انہوں نے اسی وقت شیعت سے توبہ کر لی اور دائرہ سنیت میں داخل ہو گئے، اور مولانا کو گلے لگا کر انہیں معاف کر دیا، اور گلے لگائے مولانا کو جو دعوت دیے تھے، ان گلے لگا کے بولے میں دل و جان سے آپ کو معاف کر دیا۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، میر جو صاحب تھے، میر یعنی سید جو صاحب تھے، ان کو اتنے لوگوں میں بھیج دیتے گئے کہ کرنے سے واپس شرمندگی سے گئے، جیسے آپ کو اونگ آئی آقا کا چہرہ، آقا تشریف لائے اور ناراض تھے ان سے، سلام کرے، دعا کرے، سرکار کو بولے میں غلام ہوں، سرکار کو بولے میں آپ کا امت ہوں، پھر بھی سرکار خاموش۔ آپ تڑپ گئے اور سیدھا بھاگے اس میر صاحب کے پاس، عاجزی ان کے ساری توبہ کرے اور ان کو لائے۔ جیسے یہ واقعہ، وہ نہیں آ رہے تھے، جیسے یہ واقعہ وہ سنے، وہ بھی رونا شروع کر دیا، بولے کہ یہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، پھر بھی میرے آقا مجھے اپنا بچہ کہا، رونا شروع کر دیا، بولے کہ چلو میں تمہیں معاف کر دیا، اور وہ دوبارہ دعوت میں آئے۔ تو میرے بھائیوں، اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے، اہل بیت کے دلوں کو مت دکھاؤ، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ان کی جگہ ہوں گے، ان کی جگہ ان کیا ہے ہم حساب لینا نہیں ہے، ہماری جگہ وہ بہت ہے، ہم ان کو اگر ذرا بھی ناراض کریں گے تو یہ سمجھ کے چلو کہ آقا کو آپ ناراض کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ممکن ہو تعظیم سادات بجا لائیں، اور یہ اس لیے بھی کہ سادات ہم سے افضل تر ہیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں بھئی سادات کے بارے میں بہت کم بیانات سنتے ہوں گے آپ، اب دیکھ رہے ہیں شرک کے بیانات بہت سنتے ہوں گے۔ اوہو، شرک تو نجدیت جو قائم ہوئی ہے وہ آقا سے دوری، محبت بتاتے ہیں، وہ زبانی محبت ہے، جن سے نہیں مانتے وہ لوگ، خالی شرک شرک، وہ کرے شرک، یہ کرے شرک، پورے آیتیں جتنے قرآن میں کفار کے لیے وہ پورے مسلمانوں سے جڑانا، سنت الجماعت کو نقصان پہنچانا۔ ان کا ایک ہب ہے، ان کو معلومات نہیں ہے، پیچھے ان کے بڑے بڑے ہستیاں ہیں، کئی ٹریلینز جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ نکلتا ہے سعودی عرب، کیا سونا چاندی پیٹرول کیا نہیں ہے، بے حساب پیسہ، ٹریلینز میں پیسہ نکلتا ہے، اور یہ لوگ جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ تم یہ وہابیت کچھ عام کرو اور یہ پیسہ لو، یہ میں سنا کہ 5000 مدرسے ہندوستان میں چلتے ہیں ان کے فنڈ سے، اور وہ لوگ وہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ کیا ہے، سید کون، شیعہ کون، جو ایسا شروع کر، لیکن یاد رکھو سید کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، اگر سیدوں کو ناراض کریں گے، آقا کو ناراض کریں گے، پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کے اس عمل کو معاف نہیں کرے گا۔ یہاں پر آتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ممکن ہو تعظیم سعادت بجا لائیں، اور یہ اس لیے بھی کہ سعادات ہم سے افضل تر ہیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے بنی آدم کو منتخب فرمایا، جتنے مخلوقات سے بنی آدم کو منتخب، پھر بنی آدم سے عرب کو، اور عرب سے مضر کو، اور مضر سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، پھر بنی ہاشم سے مجھ کو منتخب فرمایا۔ میں آقا فرماتے ہیں میں بہترین لوگوں میں سے ہوں، میں بہترین لوگوں میں سے بہترین لوگوں کی طرف منتخب ہوا ہوں، اسی لیے آپ کی اولاد بھی حسب و نسب میں اللہ کے پاس افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ اہل بیت کی فل تعظیم کریں، تکریم کریں، تعظیم کریں، اور آقا کو ہم جو چاہتے ہیں، ہمارا چاہنا دن میں ایک بار یاد کرتے نہیں معلوم، آقا کو دن میں 10 بار بھی یاد کرتے نہیں معلوم، 4 دن میں 10 دن میں 2-4 ہو جاتے، لیکن ہمارے آقا امت کے لیے تڑپتے تھے، ایسی ایسی دعائیں کرتے تھے، آنسو نکلتے تھے، اللہ کے سامنے ٹھہر کے کہتے تھے رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اتنی تڑپ تھی ہمارے سے، اتنی ہم آقا سے کچھ بھی محبت نہیں رکھتے، آقا کی محبت کے مقابلے میں 0 پہ کھڑ جاتے ہیں، دن میں 1 بار 2 دن میں 4 بار یاد نہیں کرتے ہیں ہم؟ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں،
صبح سے شام میں ہمارے آقا پر درود شریف پڑھ کر بھیجا کرو، تو بھی ہم کچھ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ میں ایک واقعہ پڑھا تھا، شاید آپ بھی سنے ہوں گے، جب آقا دو جہاں دنیا سے رخصت فرمائے، پردہ فرمائے، جب آپ کو قبر میں لٹایا گیا، جب کفن سے منہ پر سے جب کفن ہٹایا گیا تو آپ کے ہونٹ چل رہے تھے۔ میرے بھائیوں، کیا تڑپ تھی آقا کی، دیکھو کیا تڑپ تھی میرے آقا کی۔ جب ہٹائے تو آقا کے ہونٹ چل رہے تھے۔ اس ہونٹ کو دیکھ کر ایک صحابی نے اپنا کان لگایا تو آقا کی زبان کے الفاظ تھے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ میرے بھائیوں، آقا ہم کو بھولے نہیں، ہم آقا کو بھولنا نہیں ہے۔ خوب درود شریف پڑھو، آقا سے جڑے رہو، اور آقا کی تعظیم کرنا، اہل بیت کی تعظیم کرنا، آقا سے جڑے رہنا، یہی ہمارے آقا کو راضی کرنے کا راستہ ہے۔ آقا راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔